وہاں بھی دیکھنا نصیب. سنیں کفن چور ایک تھا, کہتے ہیں کہ ہاں ایک کفن چور تھا, صفحہ نمبر 476. ایک کفن چور تھا, وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا. اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. قبر کے اندر ایک شخص اونچے تخت پر, اوپر کا تخت شاید نیچے چلا گیا ہوگا, لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان کا مقصد ہے وہ جنت سے تخت آیا تھا, ہے نا. اور سنیں تخت ہی نہیں تھا, تخت کے اوپر بیٹھے اللہ اکبر قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تخت پر بیٹھے دیکھا وہ قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. کفن چور نے دیکھا تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. ہاں سنیے, اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا, لوگوں نے اس کو, یہاں توجہ چاہوں گا, لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. 3 دن بعد ہوش آیا. لوگوں نے قصہ پوچھا, اس نے سارا حال سنایا. بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی, اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے. اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں. رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا, کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا. باقاعدہ وارننگ دھمکیاں آ رہی ہیں قبرستانوں سے جناب عالی. ہاں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بزرگان دین اگر مان لیں تو بزرگان دین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبروں کو لوگوں کا پتا چلے. جو چاہتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جو مزار پوجے جا رہے ہیں گویا یہ بزرگ, کیوں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں کوئی معلوم ہو پوجی جائے, اور ان کی مرضی کے خلاف یہ قبر پرست اور یہ تبلیغی جماعت والے پوجتے اور چاٹتے ہیں. اب یہاں پہ آپ سوچیں, ایک تو دھمکی مل رہی ہے, دوسرے میں نے کہا نا کہ اس بات کے اوپر توجہ دو کیا کہ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. تو جب لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی کہ تو قبر بتا دے. بھائی جب لوگوں نے قبر سے نکالا تو کیا وہ احمق تھا, انہیں پتہ نہیں قبر, جس قبر سے نکالا اسی قبر میں تھا نا وہ, اس نے کہا. لیکن کہتے نا زکریا صاحب سے بھول ہو گئی, تھوڑی سی یہاں چوک ہو گئی. ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ تو جا سکتے نہیں, چھوڑیں گے نہیں ان کو, ہے نا. چوک ہو گئی. یہ اور بات ہے تبلیغی جماعت والے نعرے رسالت نعرے تکبیر لگائیں اس کے اوپر, لیکن ہم نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں تمہارے زکریا صاحب کو قصہ بنانے میں چوک ہو گئی. کیا ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ قبر سے لوگوں نے اس کو نکالا اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو قبر بتا دے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابے جس قبر سے نکالا وہی قبر ہے. اور سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کو سنا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر معراج ابانی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے اس کا تفصیلاً جواب جو ہے پہلے پارٹ میں موجود ہے. معراج ابانی صاحب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زکریا صاحب سے قصہ بنانے میں چوک ہو گئی. یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ خود گڑھا ہے, جبکہ جہاں سے معراج ابانی صاحب یہ واقعہ پڑھ کر سنا رہے ہیں وہیں پر حوالہ موجود ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بیان کیا ہے. جیسا کہ ہم پچھلی کئی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے بہت بڑے اسکالر عالم ہیں وہ ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں. انہوں نے اپنی مشہور کتاب روض الریاحین میں اس واقعے کو بیان کیا ہے. آئیے ہم ذرا اس کتاب سے حوالہ بیان کر دیتے ہیں. روض الریاحین امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جن کی وفات 768 ہجری میں ہوئی. حکایت نمبر 162 اور صفحہ نمبر 165 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور اس روض الریاحین کا جو اردو ترجمہ جو نزہۃ البساتین سے مشہور ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر یہ واقعہ موجود ہے. امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ثقہ پرسنالٹی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ایک ثقہ شخص یعنی ایک غورکن قبر کھودنے والا اس نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. وہاں پر صراحت کے ساتھ لکھا ہے
کہ یہ سکہ پرسنالٹی اور سکہ شخص نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ثقہ شخص سے نقل کیا ہے. دوسرا حوالہ التحریر المرسخ فی احوال البرزخ محمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 953 ہجری میں ہوئی. اس کتاب کی جو تحقیق و تعلیق کی ہے وہ عبد الرحمن مصری عصری صاحب نے کی ہے. صفحہ نمبر 261 پر اسی واقعے کو انہوں نے بیان کیا ہے. تیسرا حوالہ بشر الکئیب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء فضائل اہل بیت صفحہ نمبر 54 پر اس واقعے کو بیان کیا. اسی طرح ان کی کتاب شرح الصدور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ وفات 911 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر اس واقعے کو بیان کیا. اسی طرح چھٹا حوالہ الحضرت الانسیہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1143 ہجری، صفحہ نمبر 319 پر اس واقعے کو بیان کیا. تو معراج ربانی صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو گڑھا اور بنایا نہیں، بلکہ سلف کے جو ہے بڑے بڑے اسکالر اور علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان کی کتاب سے بیان کیا ہے. اب جو یہاں پر واقعہ موجود ہے کہ وہ شخص قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا، آئیے ذرا ہم بشر الکئیب جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ، اس سے ہم جو ہے کچھ حوالے جات پڑھ کر سناتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں ذکر و قراءۃ الموتى فی قبورہم، یعنی مردوں کا اپنے قبور میں تلاوت کرنے کا ذکر. اب وہ سب سے پہلی روایت نقل کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ایک قبر پر بیٹھ گیا اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے، جبکہ اس قبر میں ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا یہاں تک کہ اس نے سورہ ختم کی. تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے، اسے عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. ترمذی. اس کے بعد اسی حدیث کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب افصاح میں فرمایا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہے کہ مردہ اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہے، کیونکہ صحابی نے اس واقعی خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی. اسی طرح اسی حدیث کی شرح میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام کمال الدین ابن زملکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العمل المقبول فی زیارت رسول میں فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ مردہ اپنے قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. اس روایت میں اللہ تعالی کا ایک ولی کو انعام و اکرام سے نوازنے کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں تلاوت کی توفیق عنایت فرماتا ہے اور بعض کو نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے. اسی طرح حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احوال القبور میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت بعض اہل برزخ کو مقام برزخ میں اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازتے ہیں، اگرچہ انہیں اس سے ثواب حاصل نہیں ہوتا کیونکہ موت کی وجہ سے ان کے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اطاعت سے لذت حاصل کریں، جیسا کہ ملائکہ اور جنتی جنت میں اس سے لذت حاصل کرتے ہیں. اگرچہ اس عمل پر انہیں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ذکر اور اطاعت ان کے نزدیک دنیا اور اس کی تمام لذتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. یہ دونوں حوالے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح الصدور صفحہ نمبر 188 اور 189 پر موجود ہے. آئیے ذرا ہم دوسرا جو حوالہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے بشر الکئیب میں نقل کیا ہے وہ ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا کچھ مال جنگل میں تھا،
میں اسے لینے گیا تھا، وہاں مجھے رات ہو گئی تو میں نے عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹھکانہ لیا تو میں نے قبر سے قرأت قرآن سنی اور اس سے اچھی آواز میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عبداللہ تھے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض فرمایا اور زبرجد اور یاقوت کے فانوس میں رکھا، پھر ان کو جنت کے بیچ میں معلق فرمایا، تو جب رات ہوتی ہے ان کی روحیں واپس کر دی جاتی ہیں، وہ اس طرح صبح تک رہتی ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو پھر ان کی روحیں ان کی جگہوں میں جہاں پہلے تھی لوٹا دی جاتی ہیں۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا۔ تیسرا، اسی طرح حضرت ابراہیم بن عبدالصمد مہدی فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں نے جو صبح کے وقت قلعہ سے گزرتے تھے بتایا، جب ہم ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر کی بلندی سے گزرتے تو تلاوت قرآن پاک سنتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مومن کو قبر میں قرآن دیا جاتا ہے جس میں وہ تلاوت کرتا ہے۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح وہ نقل کرتے ہیں حضرت عاصم سقطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلخ میں قبر کھودی تو اس میں ایک سوراخ تھا، ہم نے دیکھا کہ قبر میں ایک بوڑھا شخص چہرہ قبلہ کی طرف کیے ہوئے ہے اور اس پر سبز رنگ کی چادر ہے، اس کے ارد گرد سبزہ ہے، اس کی گود میں قرآن پاک ہے جس میں وہ تلاوت کر رہا ہے۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ابو نصر نشاپوری جو گورکن تھے یعنی قبر کھودنے والے اور متقی و صالح آدمی تھے، فرماتے میں نے ایک قبر کھودی تو اس قبر سے دوسرے قبر کی طرف سے راستہ نکل آیا، میں نے اس میں دیکھا تو عمدہ کپڑے، اچھی خوشبو والا ایک حسین و جمیل جو اس میں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے، اس کی گود میں نہایت عمدہ خط سے تحریر شدہ قرآن ہے، ایسا عمدہ خط میں نے نہیں دیکھا، اور وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اس جوان نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا جہاں سے تم نے مٹی ہٹائی ہے وہیں ڈال دو، تو میں نے مٹی وہیں ڈال دی۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح نقل کرتے ہیں اور سہیلی رحمۃ اللہ دلائل النبوہ میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کیا، انہوں نے ایک میدان میں قبر کھودی تو اس میں ایک دریچہ دوسری قبر کی طرف کھل گیا، جبکہ اس میں ایک شخص پلنگ پر بیٹھا ہے، اس کے آگے قرآن مجید ہے جس میں تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے سامنے سبز رنگ کا باغیچہ ہے، اور یہ مقام احد تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہداء میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے چہرے میں زخم دیکھے تھے، اور اس روایت کو ابن حبان نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے۔ اس لیے نقل کرتے ہیں اور حضرت امام یعفعی رحمۃ اللہ روض الریاحین میں بعض صالحین سے حکایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کی قبر کھودی اور اس کی لحد لگائی، اس دوران اس میں قبر درست کر رہا تھا کہ اچانک ایک اینٹ اس کے پاس والی قبر سے نکل کر گری، میں نے دیکھا اس قبر میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان پر سفید کپڑے ہیں جو آواز کر رہے ہیں، اور ان کی گود میں سونے سے لکھا ہوا قرآن رکھا ہے جس میں وہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سر میری طرف اٹھا کر پوچھا کیا قیامت برپا ہو گئی؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا اس اینٹ کو اس جگہ پر رکھ دو، اللہ تمہیں عافیت بخشے، تو میں نے وہ اینٹ واپس رکھ دی۔ اسی طرح نقل کرتے ہیں اور یہی امام یعفعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان ثقہ لوگوں نے جو قبر کھودتے تھے بتایا کہ انہوں نے قبر کھودی، پھر اس میں جھانکا تو ایک شخص اپنی پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے جس میں وہ پڑھ رہا ہے، اس کے نیچے نہر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے انہیں قبر سے نکالا لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہیں کیا معاملہ پیش آیا، پھر تیسرے دن جا کر انہیں افاقہ ہوا۔ روض الریاحین۔ اب دیکھیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ بشر الکئیب میں کتنے حوالے جات نقل کیے ہیں جس میں ذکر ہے کہ لوگ جو ہے قبر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، باقاعدہ ایک چیپٹر ایک باب باندھا ہے جس کے تحت انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ امام یعفعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں امام یعفعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، لیکن معراج ربانی صاحب نے اپنی جہالت کی بنیاد پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ ڈال دیا کہ انہوں نے واقعہ گڑھا ہے، اور جو اعتراضات کیے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کا جواب فرسٹ پارٹ میں جو ہے تفصیلاً دیا جا چکا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں لوگوں نے قبر سے نکالا، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ قبر بتا دیں۔ میرا ربانی صاحب آپ اتنا بتا دیں کہ جو قبر سے نکالنے والے تھے اور پوچھنے والے ایک ہی ہیں، تب آپ کا اعتراض بجا تھا، لیکن تعجب کی بات یہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا، جو بے ہوشی کی کاز انہیں معلوم نہیں، اب اٹھا کر لے گئے، پہنچا دیا۔
اب ضروری نہیں کہ بھئی ایک آدمی کاز ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا ہو، انتظار کر رہا ہو کہ بھئی یہ کاز کیا تھا، آدمی پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ اب جو ہے جب وہ 3 دن بعد، اب 3 دن تک انتظار تو نہیں کرے گا، یا تو کاز پتا ہوگا آدمی کو تو پوچھنے کے لیے 3 دن انتظار کر سکتا ہے، جب کاز ہی نہیں پتا، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ بیماری ہو، کوئی وجوہات ہو، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو، 3 دن بعد ہوش آیا تو جو آس پاس لوگ موجود تھے اس کا تذکرہ کیا۔ اب ضروری نہیں کہ بھئی وہ وہی حضرات موجود 3 دن انتظار کے بیٹھے تھے، انتظار 3 دن تک جب بھی کریں گے جب ان کو واقعہ پہلے سے معلوم، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص کیوں بے ہوش ہوا۔ اب جو وہ آس پاس بیٹھے تو ان سے تذکرہ کیا ہے، تو وہ جو وہاں موجود نہیں تو وہی پوچھیں گے نا قبر کہاں ہے۔ معراج ربانی صاحب نے پتہ نہیں کون سی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بنیاد پر واقعے کو جو ہے گڑھنے والا بیان کر دیا، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ ناقل ہے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں بھی بیان کیے بہت سے واقعات، تو اسلاف کے بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو بیان کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ شرح الصدور میں کئی واقعات بیان کر رکھے، بشرا القیع میں بیان کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کر دیا تو آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ اعتراض سارے بے بنیاد ہیں، اور باقی جو ہے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ فرسٹ پارٹ میں ان کا جواب موجود ہے، آپ اس کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو حوالہ جات ہم نے پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا حوالہ اسکین ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔